السلام علیکم فرینڈز، آج ہم ایک بڑے اہم ٹاپک پہ بات کریں گے اور یہ ٹاپک ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ہی لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں یا لا انفورسمنٹ فورسز ہیں ان سے ڈرتے کیوں ہیں۔ اگر کسی انسان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے کہ اس کے بنیادی جو رائٹس ہیں وہ کیا ہیں اور پھر ان کو اپنی ہی لا انفورسمنٹ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثال کے طور پہ لوگ جو ہیں پولیس کی گاڑیوں کو دیکھ کے، پولیس کے عملے کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی دوسرا راستہ نہ ملے تو پھر ہی وہ اس گلی سے گزرتے جہاں پہ پولیس کی گاڑی یا پولیس کے لوگ کھڑے ہیں۔ اب یہ ایک بڑی ہی خطرناک اور بڑی خوفناک جو ہے بات ہے کہ جو سیفٹی کے لیے، جو آپ کی پراپرٹی کی سیفٹی، آپ کی لائف کی سیکیورٹی کے لیے جوان یا پھر آفیسرز کھڑے ہوتے ہیں، ان سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود ڈر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ جو اگر ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ بات کچھ یوں ہے کہ نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو معاملات خراب ہوتے ہیں، ان کے جو تحفظات ہوتے ہیں، اگر کسی کو کوئی ہارم پہنچتا ہے، مطلب کوئی وکٹم ہے، چاہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، اس کو مارا گیا ہے، یا پھر اس کی چوری ہوئی ہے، یا پھر اس کا قتل ہوا ہے، یا پھر اس کی پراپرٹی چھینی جا رہی ہے، غلط قبضہ ہو رہا ہے، تو ان معاملات کے اوپر پولیس جو ہے وکٹم کو بچانے میں اس کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ ایف آئی آر کے لیے کمپلینٹ لانچ کرے، کمپلینٹ لکھ کر لے کر جائے اور اس کی رسید لے، اس کا نمبر لے، اس کے اوپر جس آفیسر کو مارک کی گئی ہے اس آفیسر سے ملے اور اس کو پھر اس ایپلیکیشن کے اوپر اس کو سچی، جو سچ پہ مبنی ساری بات ہے وہ بتائے۔ اب جب یہ کمپلینٹ ہو جائے گی لانچ، اس کے بعد ایف آئی آر جو ہے وہ آفیسر جب وہ پوری ویریفیکیشن کرے گا کہ سچ بول رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ وکٹم ہے، ظلم ہوا ہے، تو وہ پھر ایف آئی آر دینے کا پابند ہے۔ ہاں، اگر اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں دے رہا تو اس کے بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اس اکاؤنٹیبلٹی میکانزم میں جو بڑے آفیسرز ہیں ان تک پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر آئیو جو ہے وہ آپ کی ایف آئی آر نہیں دے رہا تو اس میں ایک تو ایس ایچ او سے ملا جا سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے ڈپٹی سپریڈنٹ پولیس سے، ڈی ایس پی سے ملا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ایس پی سے، سپریڈنٹ پولیس سے ملا جا سکتا ہے، ایس ایس پی آپریشن سے ملا جا سکتا ہے، سی پی او یا ڈی پی او ان سے ملا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈفرنٹ ایپس جو ہیں جیسے 8787 جو ہے اس پہ کال کر کے یہ جو ہے اپنا جو ایک ظلم ہے یہ بتایا جا سکتا ہے، اور اس پہ جو ظلم پولیس آفیسر کر رہا ہے ایف آئی آر نہیں دے رہا تو اس کی شکایت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 1787 جو ہے یہ بھی ایک ایپ بنی ہے، اس کے اوپر بھی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے۔ پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے، اس کے اوپر اپنے سارے حقائق بتائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی انسان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ تھرو لائر وہ اپنے ایپلیکیشن، اپنے ایویڈنسز لکھ کے کورٹ کے سامنے پیش ہو، اور کورٹ پھر جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ وہ ایس ایچ او کو پابند کرتی ہے کہ آپ فوراً ایف آئی آر دیں۔ جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک آیوگ کو پابند ہے کہ وہ 60 دنوں میں چارج شیٹ جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش کرے۔ اس چارج شیٹ کے اندر جو پراپر دفعات ہیں وہ لگی ہونی چاہیے۔ جو وکٹم کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے اوپر فار ایگزامپل 2 قوانین ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے پی پی سی اور دوسرا ہوتا ہے سی آر پی سی۔ پی پی سی جو ہوتی ہے پاکستان پینل کوڈ، وہ بتاتی ہے کہ چارج کوڈ کون سا لگنا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے تو جو مرڈر کرنے والا ہے اس کے اوپر دفعہ 302 لگے گی۔ اگر اس نے کسی کو چیٹ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، تو اس پہ 420 لگے گی۔ اگر اس نے جو ہے کوئی کرائم کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پہ جو ہے 309 لگے گی، 309 لگے گی۔ تو اب جو ہے اس کوڈ کے تحت جو طریقہ کار کے ساتھ اس کو سزا تک پہنچانا ہے وہ سی آر پی سی کے اندر لکھا ہوا ہے۔
کہ کیسے ایویڈنسز کلیکٹ کرنے ہیں، انٹرویو کرنا ہے، انٹروگیشن کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کرمنل کو کورٹ کے اندر پیش کر کے ٹرائل کروانے اور پھر اس کو سزا کروانی ہے۔ اب جو یہ چارج شیٹ ہے اس کے اندر بھی ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی کے خلاف غلط ایف آئی آر ہوتی ہے، کیونکہ ایف آئی آر مدعی دینے کا پابند ہے کہ وہ کسی پہ بھی الزام لگا سکتا ہے، پولیس اس الزام کو ویریفائی کرتی ہے اور پولیس بھی شک کی بنا پہ ڈفرینٹ لوگوں کو پکڑ سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو اگر کئی شک کی بنا پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے بعد اس کو ریلیز کرنا یا اس کو کورٹ کے سامنے پیش کرنے کے پابند ہیں۔ اس میں اگر 24 گھنٹے سے زیادہ پولیس رکھتی ہے تو اس کو وہ اپنی انٹری میں نہیں ڈالتے ملزم کو، تو بیلف کے تھرو پولیس کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکتا ہے، پنش کروایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اب جو ہے دو چیزیں ہیں کہ جو پولیس آفیسر ہوتے ہیں وہ کورٹ میں پیش کرتے ہیں اور اپلیکیشن دیتے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بندے کا ریمانڈ چاہیے، پولیس کسٹڈی میں یہ رہے، تو پولیس جج جو ہے وہ 3 دن کا 4 دن کا ریمانڈ دیتا ہوتا ہے، اور اس ریمانڈ کے اندر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، اس کو سزائیں نہیں دی جاتی، اس کو مارا پیٹا نہیں جا سکتا، ادروائز کورٹ جو ہے وہ پولیس کے خلاف ایکشن لیتی ہے۔ اور اگر تو جج صاحبان جو ہے وہ چارج شیٹ کے اکارڈنگ اس کو جوڈیشیل کر سکتے ہیں، تو جوڈیشیل کے اندر جب کرتے ہیں تو اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ میں، وہاں پہ اس کا ٹرائل ہوتا ہے۔ اس ٹرائل کے دوران اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے خلاف جو ایویڈنسز ہوتے ہیں ان کی بیس پہ اس کو فائنل ججمنٹ ہوتی ہے، اور اگر فائنل ججمنٹ جو ہے وہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے غلط ہوئی ہے، میرے خلاف غلط جو ہے وہ دفعات لگی ہیں، میرے خلاف غلط پروپوگنڈا ہوا ہے اور جج صاحب نے غلط فیصلہ دیا ہے، تو وہ اپنی ہائی کورٹ کے اندر اپیل کر سکتا ہے، اپنے پروونس کی ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد وہ اگر وہاں پہ بھی یہ جو ہائی کورٹ کے اندر وہ اپیل کرتا ہے، یہ بیسیکلی جو لوور کورٹ ہوتی ہے اس کے فیصلے جو اس کی ججمنٹ ہوتی ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ نہیں کہ دوبارہ سے ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر وہاں سے پھر وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے، تو یہ ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے۔ اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جس انسان کو ساری کیس کی کلیئرٹی ہے تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، ایک سسٹم ہے اور سسٹم کے اندر جو ہے اسے رہ کے پراپر فیس کرنا چاہیے۔